آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، قرآن بھی کہتا ہے قربانی کا گوشت کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ اطعموا القانع والمعتر، ضرورت مند مسافر پڑوسی رشتہ داروں کو محروم نہ کرو، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے زیادہ قربانیاں کرنی ہیں تو گنجائش ہے۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود ذبح کیے، نحر کیے، اور باقی 37 سیدنا علی کے حوالے کر دیے رضی اللہ عنہ۔ پورا گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھنا فخر کے لیے نہیں، سنت سمجھتے ہوئے آپ کر سکتے۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے اس کی الگ سے قربانی کرنے کی دلیل نہیں، اپنی قربانی میں اسے شریک کیجیے۔ جب اس کی کھال کی بات آئے تو گوشت کا تیسرا کام بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخِرُوا، اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے، مسکینوں فقیروں کو دے دیا ہے، تو آپ اس کے کباب شباب بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک مفہوم پیش کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پیش کیا سیدنا علی کو، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب دیا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلی 2 حدیثیں آپ کو یاد نہ رہیں بس یہی یاد رہے۔